عبداللہ بن مبارک انہوں نے کہا کہ توبہ کی شرائط یہ ہیں، پہلی بات تو یہ کہ جو گناہ ہو گیا اس کے اوپر آپ کو ندامت ہو، اس گناہ کے اوپر آپ کو ندامت ہو، اور دوسری شرط یہ ہے کہ آئندہ نہ کرنے کا پکا ارادہ ہو کہ میں آئندہ یہ گناہ جو ان سے نہیں کروں گا۔ تو اگر کسی کا حق مارا ہوا ہے تو وہ حق واپس کر دے، اگر کوئی فرائض ادا نہیں کیے تو ان فرائض کو ادا کر دے، اور حرام، جھوٹ اور بے ایمانی سے جو مال کمایا، اب اس سے جو اگر تمہارا جسم، علماء لکھتے ہیں کہ موٹا تازہ جسم بن گیا حرام کا مال کھا کھا کے، تو اب اپنے نفس کو اتنا مارو کہ اب اس جسم کو گھلا دو اس کے اندر، اور رزق حلال کماؤ اور جسم کو کمزور کر دو، تو یہ بھی توبہ کا ایک دروازہ کھولے گا اس کے اندر جن سے، تو تاکہ دوبارہ جو اس ایک موٹے جسم کے اوپر یا طاقتور جسم کے اوپر حرام کا گوشت چڑھائے، علماء فرماتی ہیں کہ اس کے جسم پر اب پاکیزہ گوشت پیدا ہو جائے اور پاکیزہ گوشت آ جائے، اور اپنے نفس کی اطاعت کی مشقت کا وہ اس طرح جن سے اس جسم کو مزہ چکھائے جن سے، تو یہ بھی ایک طریقہ ہے۔ تو خیر ندامت جو ہے، سب سے پہلے ندامت یہ توبہ کا رکن اعظم ہے۔ توبہ کے اندر اگر ندامت نہیں ہے تو منہ سے جو مرضی کہتا پھرے، اگر دل کے اندر اس کی ندامت نہیں ہے کہ یہ میں نے جو کام کیا ہے یہ گناہ کا کام ہے، یہ غلط ہے، تو اس کی توبہ کسی کام کی نہیں ہے۔ حضرت ابو موسیٰ بیان کرتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا کرتے تھے، اے اللہ میری خطا اور جہالت کو معاف فرما، اور تمام کاموں میں میرے حد سے تجاوز کرنے کو معاف فرما، اور میری جن خطاؤں کا تجھے مجھ سے زیادہ علم ہے ان کو معاف فرما۔ اے اللہ میں نے جو گناہ غلطی سے کیے ان کو معاف فرما، اور جو گناہ میں نے جان بوجھ کر عمدن کیے یا جہلن کیے یا مذاقن کیے ان کو معاف فرما، اور ہر وہ گناہ جو میرے نزدیک ہے اے اللہ میرے ان گناہوں کو معاف فرما، جو میں نے پہلے کیے تھے اور جو میں نے بعد میں کیے، جو میں نے چھپ کر کیے اور جو میں نے ظاہر کیے، تو مقدم کرنے والا ہے اور تو مؤخر کرنے والا ہے، کیونکہ تو ہر چیز پر قادر ہے، تو ہر چیز پر قادر۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو گناہوں سے معصوم، کہ جن کے وجود کی پاکیزگی سے ساری کائنات کو پاکیزگی حاصل ہوئی، وہ بھی کیسے دعا مانگتے تھے۔ یہ امت کی تعلیم کے لیے حضور کی دعا کا ذکر ہے، حضور نے اس دعا کا ذکر کیا ہے جو ان سے۔ خیر اس کے بعد آگے اللہ پاک نے فرمایا کہ اولئک جزاؤہم مغفرۃ من ربہم وجنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا ونعم اجر العاملین، ان لوگوں کی جزا ان کے رب کی طرف سے مغفرت ہے، اور ایسی جنتیں ہیں، ایسے باغات ہیں جن باغات کے نیچے دریا بہہ رہی ہیں، اور ان میں ہمیشہ رہنے والے ہوں گے، اور نیک کام کرنے والوں کی کیا کمال، کیا خوب جزا ہے۔ یعنی جن لوگوں کے متعلق ذکر کیا گیا ہے گناہوں کا، جو گناہ کرتے ہیں، اگر وہ کوئی گناہ کر بیٹھیں تو فوراً خدا کو یاد کرتے ہیں، اور پھر صرف خدا کو یاد نہیں کرتے، اس گناہ پر فوراً توبہ بھی کرتے ہیں، استغفار بھی کرتے ہیں، ان کے دل میں ندامت بھی ہوتی ہے، اور اصرار بھی نہیں کرتے کہ اس گناہ کے اوپر پکے ہو جائیں اور وہ گناہ کیے جائیں اور اس پر توبہ بھی نہ کریں، تو اور دل میں ندامت ہوتی ہے اور زبان پر استغفار ہوتی ہے کہ یا اللہ یہ جو میں نے گناہ کیا مجھے معاف کر دے، یا اللہ مجھے معاف کر دے، یا اللہ مجھے معاف کر دے، تو ان کی جزا پھر یہ ہے، اب جو اس آیت میں فرمایا ان کی جزا یہ ہے کہ اللہ کی طرف سے ان کو معافی حاصل ہوتی ہے، اللہ کی طرف سے ان کو معافی حاصل ہوتی ہے، اور انہوں نے جو نیک کام کیے اللہ تعالیٰ ان نیکیوں پر اپنے اب فضل سے
ان کو ایسی جنتیں عطا فرمائے گا، یعنی ایسے باغات عطا فرمائے گا جس کے نیچے دریا بہہ رہے ہوں گے، اور وہ ان جنتوں میں ہمیشہ رہیں گے۔ اور نیکی کرنے والوں کے لیے یہ کیا خوب جزا ہے۔ تو یہ اس آیہ کریمہ میں اولئک جزاؤہم مغفرۃ من ربہم، ان لوگوں کی جزا ان کے رب کی طرف سے اب مغفرت ہے، ان کے لیے معافی ہے، ان کے لیے معافی ہے۔ مگر کن کے لیے؟ جن کے دلوں میں ندامت ہے، جن کی زبانوں پر استغفار ہے، جو اس گناہ کو دوبارہ کرتے نہیں ہیں، اس گناہ سے رک جاتے ہیں۔ وہ رب من ربہم جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا، اور ایسی جنتیں باغات ہیں جن کے نیچے دریا بہہ رہی ہیں، وہ ان میں ہمیشہ رہنے والے ہوں گے۔ وَالنِّعْمَ أَجْرُ الْعَامِلِينَ، اور نیک کام کرنے والوں کی کیا خوب جزا ہے۔ صدق اللہ تعالی وبلغ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔